وقت مزمل ہم آپ کی سمت آئیں گے اور مجھے بتا دیجئے کہ فرائض و واجبات کو اگر کوئی اعلانیہ طور پہ ترک کر رہا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فرائض اور واجبات کے حوالے سے جو ترک کرنے کا حکم ہے، آپ کو بتایا کہ یہ ناجائز ہے، اور جب بات آتی ہے اعلانیہ طور پر ان احکامات الہیہ کو ترک کرنے کی، تو ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ ترک کرنے والا اس کو جو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ جب ہم کسی عبادت کو اپناتے ہیں تو یا تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خواہش ہوتی ہے، یا جنت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اس عبادت کو اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی لازم کردہ عبادات کو اعلانیہ طور پہ سب کے سامنے بغیر کسی ڈر خوف کے ترک کر رہا ہے، آپ سمجھیں کہ اس کے دل میں نہ جنت کا شوق ہے نہ اللہ کا خوف ہے، اسی لیے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ بکثرت یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، سب نماز پڑھیں گے، ایک بندہ بیٹھا رہے گا یا موبائل میں لگا ہوا ہے، یا تو کوئی کسی فرق بھی نہیں پڑتا، وہ ٹائم وہ گزار دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ٹائم جا رہا ہے، اگر چاہے دعوت میں گئے ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا خوف تو آپ کے دل سے گیا ہی تھا، آپ نے بندوں کا خوف جو آپ کو تھوڑا بہت عبادت کرنے پر مجبور کرتا، آپ نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ تو خوف تو صرف خدا کا ہونا چاہیے، لیکن ایسا بندہ دل میں مخلوق کا خوف بھی نہیں رکھتا اور بے خوفی سے معاذ اللہ سے گناہ کرتا ہے۔ اگر عمر بڑی ہو گئی ہے تو پھر اب کوئی کہنے والا نہیں ہے، تو وہ اور زیادہ پھر ایسا میں نے دیکھا اور ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں پہلے سے یہ عادت نہیں بنائی جاتی بچوں کی کہ ان کو شرم فیل ہو کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی جا کے نماز پڑھنی ہے۔ ماحول بنانا بھی، دینی ماحول دینا بچوں کو ضروری ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب بڑے تھوڑی شرمندگی سے جا کے نماز پڑھتے، لیکن بچوں کی تو وہ عادت مستمرہ ہوتی ہے، تو وہ پھر اس طرف نہیں بڑھتے۔ ایسا شخص شریعت مطہرہ کی نظر میں فاسق معلن ہے، اعلانیہ طور پہ فسق و فجور کرنے والا ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ہر گناہ گار امتی کی بخشش پاسبل ہے سوائے ان لوگوں کی کہ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کی توبہ بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس حدیث سے سبق حاصل کریں، اور بالفرض اگر کوئی ماضی میں معاذ اللہ اس طرح کے کام کرتا رہا ہو، اعلانیہ طور پر روزے ترک کیے، اعلانیہ طور پر نمازیں ترک کی، اور اسے کسی کی کہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑا، اور اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اس پروگرام کے توسط سے، اگر کوئی بہن ایسی ہیں اور وہ توبہ کرنا چاہتی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اعلانیہ گناہ ہوگا تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ طور پر کی جائے گی۔ اگر آپ نے خفیہ گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ بھی خفیہ اور پوشیدہ ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے سب کے سامنے کسی عبادت کو ترک کیا ہے اور وہ لوگ اب موجود ہیں، تو آپ ان کے سامنے توبہ کریں کہ میں نے اس وقت جو عبادت اپنی ترک کی، میں اس سے توبہ کرتی ہوں اور اب میں اس پر دوام اختیار کرنے کی نیت کرتی ہوں۔ توبہ بھی اس طرح کرنی ہوگی، اور آئندہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہوگا ان چیزوں کے لیے کہ دیکھیں، جب ہم کسی عبادت کو چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب کہ ہم اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ معاذ اللہ ہم اللہ سے غافل ہیں، اس کے احکامات سے غافل ہیں، اور اگرچہ ہمارے دل میں اس کا انکار نہیں ہے، مگر یہ اس کو ادا نہ کرنا، اس کو اگنور کرنا، یہ بھی انکار کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اس راہ پر چلائے کہ وہ عبادات کو ترک کرنے سے بچیں اور وہ دوسروں کو عبادات کی دعوت دینے والے بنیں۔ بہت پیارا پیغام آپ کی جانب سے۔